آپ کی گاؤں کی مسجد کے امام مولانا عبدالرحمن صاحب اور دوسرے جو قاری صاحب یہاں پر موجود ہیں، دیگر تمامی سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد آئے توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، حضرت گیبن شاہ پیا کے عرس کی محفل میں آنے والوں، آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل کچھ سنانے اور بتلانے سے پہلے گنبد خضرا کے مکی رحمت للعالمین، شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، رازدار ما اوغا، صاحب علم نشرہ، والضحیٰ چہرے والے، واللیل زلفوں والے، کائنات میں اجالا بن کر تشریف لانے والے، تاجدار عرب و عجم، مالک گل و گرم، شہنشاہ گسینہ، وہ آقا جن کی مبارک انگلی کے اشارے سے چاند نے اپنا سینہ چیر دیا، وہ آقا جن کی وہی مبارک انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا، وہ آقا جن کے کہنے پر ابو جہل کی بن مٹھیوں میں کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ آقا جن کے بلانے پر درخت نے اپنی جگہ کو چھوڑ کر بارگاہ رسالت میں پہنچ کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ ڈوبتوں کو تیرانے والے آقا، غم بے سہاروں کو سہارا دینے والے آقا، کشتی امت کے خیون ہارے، اللہ کے پیارے، حضرت آمینہ کی آنکھوں کے تارے، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیگا وعافیت ابدانی و شفائی گا و نور الابصاری و ضیائی گا دائماً ابداً ابدا۔ قابل مبارکباد گے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ولی کے عرس کی محفل کے موقع کے اوپر اللہ کے نیک بندے کی بارگاہ میں ایصال ثواب پیش کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے نیک بندے اولیاء کرام کے ذکر کی محفل کو سجایا۔
حضور سجدنا گیبن شاہ پیر علیہ رحمت و رضوان کے صدقے توفیل رب تبارک و تعالی محفل سجانے والے، محفل میں آنے والے، دام درہم قدم سخن حصہ لینے والے، رب تبارک و تعالی تمام کو اپنے ولی کا صدقہ نصیب فرمائے، اور رب قدیر تمام کو دونوں جہاں کی برکتیں نصیب فرمائے۔ معزز سامعین کرام، ولیوں کا عرس ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق زندگیاں گزارنے والے ہیں۔ اہل سنت والجماعت اپنے چاہنے والوں کو ہمیشہ قرآن کا راستہ بتاتی ہے، ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے امتیوں کے لیے صراط مستقیم بیان کیا، اسی صراط مستقیم پر چلنے کا اہل سنت والجماعت ہمیں پیغام دیتی ہے۔ اللہ والوں کا جو عرس مناتے ہیں، ہم کبھی ولیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی تکلیفوں کے اندر مبتلا ہو جائیں تو کبھی ہماری زبانوں کے اوپر یا غوث اعظم دستگیر المدد کا نام آ جاتا ہے، کبھی خواجہ پیا کو یاد کر لیتے ہیں، کبھی مخدوم صابر قلیری کے نام کا نعرہ لگا لیتے ہیں، کبھی بابا نظام الدین اولیاء کو پکار لیتے ہیں۔ جب کبھی تکلیفوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ہم اللہ والے کے آستانے کے اوپر آ جاتے ہیں، اور دنیا والوں کو جو غم ہم بیان نہیں کر سکتے، وہ اللہ والے کی بارگاہ کے اندر ان کا وسیلہ لے کر رب کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیتے ہیں۔ کیا قرآن ہمیں یہ راستہ بتا رکھا ہے؟ کیا قرآن ایسا کرنے کا ہمیں حکم دے رکھا ہے؟ اس لیے کہ اسلام کے اندر جو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کو نازل کیا ہے، جو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے، اس قرآن کو پڑھتے ہیں۔ وہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کہتا ہے، اے میرے بندو ہمیشہ یاد رکھنا، جب تم کلمہ پڑھ لیا کرو، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لیا کرو، اور صحیح معنوں کے اندر ہمیشہ سچے راستے کے اوپر چلنے کے لیے تم قدموں کو آگے بڑھا دو، تو اگر اس ایمان کی سلامتی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو، اگر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو ہمیشہ اپنے قریب پانا چاہتے ہو، تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد، اللہ سے ڈرنے کے بعد، رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے، اگر اس ایمان کا حفاظت کرنا چاہتے ہو، اگر اس ایمان کو بچانا چاہتے ہو، اگر لٹیروں سے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، تو رب فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو میرے ولی سچے ہیں ان سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، تمہارا ایمان بھی سلامت ہو جائے گا، اور تمہارا رب تمہارے اعمال کی بھی حفاظت فرما دے گا۔ رب نے اپنے ولیوں کے اندر بڑی کشش رکھی ہے۔ آج دنیا کے اندر اگر مثال کے طور پر ہم اگر اپنی کھیتی باڑی کے اندر مکمل دھیان دیں، وقت کے اوپر دانہ ڈال دے، وقت کے اوپر پانی دے دے، کبھی کبھی انسان
رات کے وقت بھی اٹھتا گے اور کبھی اپنی ان کھیتیوں کے اندر دانے کو پانی دینے کے لیے جاتا گے، اس لیے کہ جب بندہ محنت کرتا گے تو رب تبارک و تعالی اس کی کھیتی کے اندر کامیابی بھی عطا فرماتا گے، اور ہم 2-4 مہینے کے بعد نتیجہ دیکھتے گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری فصلوں کے اندر بڑی برکتیں عطا فرمائی ہے۔ ایک دنیا کمانے والا اگر انسان اپنے دکان کو وقت کے اوپر کھولتا گے اور وقت کے اوپر بند کرے تو اللہ اس کی روزیوں کے اندر بھی بڑی برکتیں دیتا گے۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ آپ ذرا سمجھو، اللہ والوں کو جو رب تبارک و تعالیٰ نے مرتبے دیے گے نا کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو فوراً سن لیا کرتا ہے، ان کے وسیلے سے مانگا جائے رب تبارک و تعالیٰ عطا کر دیا کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ وہ بندے ہوتے گے کہ جب لوگ راتوں کو سو جایا کرتے گے تو یہ لوگ رات کے وقت کھڑے ہوتے گے اور رب کی بارگاہ کے اندر مصلی بچھایا کرتے گے۔ قرآن کہتا ہے یہ ولیوں کی جماعت ہوگے جن کی ایک نشانی یہ ہوتی گی سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ پوری رات کھڑے رہتے گے، سجدوں کے اندر پڑے رہتے گے۔ رب تبارک و تعالیٰ ان کی پیشانیوں کے اندر سجدوں کا نور عطا کر دیتا ہے۔ دنیا کا انسان اگر دنیا کے کاموں کے اندر اگر مکمل توجہ دے تو اللہ اس کی دنیا کو کامیاب کر دیتا ہے۔ جو ولی رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو، اللہ کی یاد کے اندر شب و روز گزارتا ہو، جہاں پر بھی بیٹھ جائے اللہ اس سمت کی تسبیح لگاتا ہو، جب ایسا بندہ جس کی زبانوں کے اوپر رات دن رب کی حمد و ثنا رہتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر رہتا ہے، مصطفیٰ کی سنتوں کی پابندی رہتی ہے، جب ایسا بندہ رب کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ پوری قوموں کو آباد فرما دیتا ہے، اور ایک ولی کے صدقے میں رب تبارک و تعالیٰ پورے گاؤں کے اندر بارش جیسی رحمت کو نازل فرما دیتا ہے۔ ویراول کا آج آپ اتہاس اٹھا کر دیکھیں، آج کا دن مکمل، کل کتنی بارش آج آپ کے علاقے میں ہوئی، لیکن آج بھی ویراول کے اندر بارش نہیں تھی، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کی مرضی کب چاہے، یوں سمجھ لو کہ آپ کو دین کے وقت اگر بارش مل گئی، اس لیے کہ آج بہت سارے گاؤں ابھی بھی انتظار میں بیٹھے گے کب بارش آئے اور ہماری کھیتیوں کے اندر ہل چلے۔ آج اگر آپ کو بارش مل گئی نا تو سمجھ لو آج گیپن شاہ پیر کے عرس کا صدقہ ہمیں مل گیا گے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے آج دین کے صدقے میں ہمیں برکتیں عطا فرما دی گے، اس لیے کہ اللہ والے جہاں پر بھی آباد ہوتے گے نا، اگر وہ جنگل ہوتا گے تو اس کو منگل بنا دیتے گے۔ کون جانتا گے یہ کب اس علاقے کے اندر آئے ہوں گے۔ آج بھی اگر ہمارے جیسا آدمی آتا گے، چاروں طرف جب اندھیرا دیکھتا کہ گھبرا جاتا گے۔ آپ لوگ تو کئی سالوں سے رہتے گے، یہاں کے ماحول سے واقف گے، لیکن اللہ والا کب آیا ہوگا، یہاں پر نہ کوئی کھیتی نہ مکانوں کا انتظام ہوگا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ والے جہاں پر آباد ہو جاتے گے نا، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو جایا کرتا ہے۔ میں آپ سے کہوں گا صرف عرس اس کا نام نہیں کہ آپ نے محفل سجا دی، آپ نے نیاز پکا دی، ارے عرس حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ جس ولی کو تم مان رکھے گو نا، اس ولی کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو گزارو۔ جو اللہ کے ولی ہوتے گے نا، ان کو سجدوں سے بھی محبت ہوتی ہے، ان کو قرآن کی تلاوت سے محبت ہوتی ہے، ان کو ماں باپ سے عقیدت رکھنے سے محبت ہوتی ہے، ان کو غریبوں کا خیال رکھنے سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ والے کہتے گے، وہ پیغام دیتے گے، ہمارے مزاروں کے اوپر چادر زیادہ چڑھانے کی ضرورت نہیں، اگر تیرے گھر کے اندر، تیرے کٹم کے اندر، تیرے علاقے کے اندر کوئی غریب ہے، اگر تو ہم سے محبت کرتا ہے
آپ کو سناتا ہوں، شاید آپ کے لیے نیا نام ہوگا۔ علماء تو جانتے کہ حضرت سیدنا موسیٰ سہاگ علیہ کی رحمت و رضوان احمد آباد کی سرزمین کے اوپر آج بھی ان کا مزار موجود ہے۔ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں، دہلی کی سرزمین کے اوپر غریب نواز کے نظام کو چلانے والے اور لوگوں کو محبت کا جام پلانے والے سیدنا نظام الدین اولیاء علیہ کی رحمت و رضوان کے خاص مریدوں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ سہاگ علیہ رحمت و رضوان مجذوب ولی تھے، جس کو ہم مستان کہتے ہیں۔ مستان ولی کب بنتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ اللہ کی یاد کے اندر اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں سے وہ تعلقات توڑ دیتا ہے، اور اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر ایسا رنگ جماتی ہے کہ ایک دن اللہ کے نور کی تجلی اس مجذوب کے دلوں کے اوپر پڑ جاتی ہے، اور جیسے کہ اللہ کے نور کی تجلی ان کے دلوں پر پڑتی ہے نا، ان کی عقل چلی جاتی ہے، دنیا کی لالچ، ہوش و حواس سب ان کے اللہ کی اس تجلی کے اندر گم ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ دنیا کے اندر ظاہری طور پر آپ کو کبھی نظر تو آتے گے، بہت سے آپ نے مستانوں کو دیکھا ہوگا کہ جو اپنے علاقے کے اندر نماز کے وقت بھی بیٹھے رہتے گے، پڑے رہتے گے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو مست ہوتا ہے نا، اس کے اوپر شریعت کا حکم نہیں لگتا، کیونکہ ان کی عقل جو ہوتی ہے نا، وہ اللہ کی محبت کے اندر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ کے جلووں کے اندر ہمیشہ گم رہتے ہیں۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اسی لیے نبی کی شریعت کہتی ہے کہ مستانوں کے پیچھے زیادہ جایا بھی مت کرو، اگر کبھی مل جائے محبت سے، آپ نے عقیدت سے ان کا ہاتھ چوم لیا کافی ہے، زیادہ ان کے پیچھے مت پڑا کرو، کیونکہ مستانوں کی جو زندگی ہوتی ہے نا، عجیب و غریب ہوتی ہے۔ وہ کبھی پتھر اٹھا کر کھا لیا کرتے ہیں، وہ کبھی مٹی اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیا کرتے ہیں۔ وہ شریعت کے لحاظ سے اپنی عقل وہ کھو بیٹھے ہوتے گے، اور اللہ کے نور کی تجلیوں کے اندر وہ پڑے رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ سہاگ علیہ رحمت و رضوان حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ کے مرید تھے۔ وہیں پر آستانے کے اوپر زندگی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ اچانک اللہ کی رحمت کی تجلی ایسی پڑی کہ جو ظاہری مردوں کا لباس ہوتا ہے نا، اس کو اتار کر انہوں نے ایک عجیب کی شکل کا لباس پہن لیا، جس طریقے سے عورتیں پہنا کرتی ہے، چوڑیاں پہننا، یہاں تک کہ عورتوں کی طریقے سے اپنے لباس کا استعمال کرنا، کیونکہ مجذوب تھے، مست حالت کے اندر رکھا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ دھیرے دھیرے دہلی کی سرزمین سے نکل کر آج احمد آباد 3 دروازہ آپ نے دیکھا ہوگا، 3 دروازے کے اندر ایک دروازہ ایسا ہے کہ جس کے اندر آج بھی ایک جگہ کے اوپر چراغ روشن کیا جاتا ہے، شام کے وقت وہاں پر دھواں چھوڑا جاتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ سہاگ علیہ کی رحمت و رضوان نے اپنا قیام کیا تھا۔ یہ اللہ کا ولی کیسا تھا معلوم ہے؟ جب ابتدا کے دور تھے، جب ہوش و حواس ان کے برقرار تھے، ابھی مجذوبیت کے مقام کے اوپر اور مستانیت کے مقام کے اوپر نہیں پہنچے تھے، اس سے پہلے وہ ٹوپی بیچا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بازار کے اندر ٹوپیاں لے کر بیٹھے گئے، یہاں تک کہ روزانہ جو بھی ٹوپیاں بیچی جاتی تھی، جو بھی رقم آتی تھی، اپنے لیے کھانے پینے کا انتظام کر لیا کرتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ ٹوپیاں لے کر بیٹھے گئے، لیکن کوئی گھراک نہیں آ رکھا کہ پورا دن گزر گیا، لیکن ایک بھی ٹوپی نہیں بکی۔ اب اللہ والا تھا، اللہ والے کی زبان کے اندر
حضرت سے نکل گیا، اے رب یہ کیا معاملہ کہ آج مجھے میرا رزق حلال نہیں ملا، میری ایک بھی ٹوپی نہیں بکی، آج میری ٹوپی لینے کے لیے میرے دروازے کے اوپر کوئی بھی گھراک نہیں آیا۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں سے کیسی محبت کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے موسیٰ سوار سن لے، اگر آج تیری دکان کے اوپر یا تیری ٹوپیوں کے بیچنے کی جگہ کے اوپر اگر کوئی ٹوپیاں لینے نہیں آیا تو آج تیرا رب تجھ سے وہ ٹوپیاں خریدے گا، تیرا رب تبارک و تعالیٰ تجھ سے وہ ٹوپی لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہ اپنے بندے کو کہا، حضرت موسیٰ سواد کہتے ہیں دیکھو تو سکی اللہ والوں کو ہم سے کتنی محبت ہے، وہ نبی کی امت سے کتنی الفت رکھتے ہیں۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے کہا آج ٹوپی ہم تجھ سے خریدیں گے تو موسیٰ سواد نے کہا جب دنیا کا کوئی آدمی ٹوپی لینے کے لیے آتا تھا تو کسی کو میں ایک آنے کے اندر دو آنے کے اندر دے دیا کرتا تھا، لیکن آج تو کائنات کا بادشاہ میری ٹوپی کو خریدنے کے لیے آ رکھا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ آج قیمت بھی الگ لگے گی، آج قیمت بھی بڑھ چڑھ کر لگے گی۔ رب فرماتا کہ میرے بندے موسیٰ کون سی قیمت لگانا چاہتا ہے؟ آج دنیا کا اگر معاملہ ہوتا ہمارے جیسا ہوتا تو 50 کی جگہ کے اوپر 500 لگا دیا کرتا، لیکن اللہ والے اللہ کے نبی کی امت سے کتنی محبت کرتے کہ حضرت موسیٰ سواد عرض کرتے کہ مالک و مولا آج تو خریدار ہے اور موسیٰ آج بیچنے والا ہے۔ رب قدیر آج جو قیمت لگے نا، آج جو میرے مال کی قیمت مجھے دی جائے نا، وہ مجھے یہ عطا کر کہ مجھے اس کے بدلے کوئی دنیا کے دینار اور درہم نہیں چاہیے۔ میرے جسم کی حضرت موسیٰ سواد رب کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے میرے جسم کی لمبائی اتنی کر دے کہ میرا سر آسمان تک پہنچ جائے، اور میرے بدن کی چوڑائی اتنی کر دے کہ پوری دنیا کے اندر سما جائے۔ اب اللہ والوں کی باتیں تو بڑی نرالی ہوتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اتنا بڑا جسم لے کر چلے گا کہاں، گھومے گا کہاں؟ کیونکہ موسیٰ سواد اللہ کے ولی تھے، وہ جانتے کہ رب تبارک و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ جب ہمارے جیسوں کو کبھی کبھی ہم نمازوں کے اندر کوتاہی کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی گر گرا کر مانگتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرما دیتا ہے، یہ تو اس کے نیک بندے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ سواد اتنا بڑا جسم لے کر کیا کرے گا، اتنے بڑے جسم کو پانے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ سواد عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا تیرا یہ بندہ موسیٰ اگر اپنے رب کی بارگاہ کے اندر اتنا بڑا جسم مانگ رکھا ہے تو اپنی جاہ و جلالیت کے لیے نہیں، اپنے اونچے مرتبے کے لیے نہیں، بلکہ میں اس لیے مانگ رکھا ہوں کہ اتنا بڑا جب جسم تو مجھے عطا کر دے گا۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کو سنا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے صحابہ بہت سارے میرے ایسے امتی ہوں گے کبھی نماز چھوڑنے کی وجہ سے، کبھی روزوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، کبھی غلط کام کرنے کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو جہنم کے اندر ڈال دے گا، اور رب تبارک و تعالیٰ ایسے گنہگار بندوں کے لیے جہنم کی آگ کو بھڑکا دے گا۔ حضرت موسیٰ سواد عرض کرتے کہ رب قدیر میں اتنا بڑا جسم اس لیے مانگ رکھا ہوں، میں اپنی جاہ و جلالیت کے لیے نہیں بلکہ رب قدیر میں یہ چاہتا ہوں کہ کل میدان محشر کے اندر میرے نبی کی گنہگار امت کے اندر سے ایک فرد بھی جہنم کے اندر نہ ڈالا جائے، اگر ان کی جگہ کے اوپر کسی کو ڈالا جائے تو موسیٰ سواد کے جسم کو ڈالا جائے، اس لیے کہ موسیٰ سواد اگر جہنم کے اندر داخل
जन्नत का वो फरमान पा जाएंगे, मूसा सुहाग अगर बड़ा जिस्म मांग रखा गे तो नबी के उम्मतियों को जहन्नम से बचाने के लिए मांग रखा गे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, मसलक आला हजरत, हजरत गिबन साहब बाबा का दामन, हजरत गिबन साहब बाबा का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी। अल्लाह वालों की बारगाह बड़ी प्यारी है, बहुत कुछ मिलता है इनकी बारगाहों से, लेकिन जाने वाला अदब वाला होना चाहिए। हम लोग तो क्या करते हैं कि 2 रुपये की अगरबत्ती ले जाकर 2 लाख रुपये का बिल अल्लाह वाले की बारगाह में पेश कर देते हैं, ये काम हो जाना चाहिए। 10 रुपये के फूल लेकर 10 लाख रुपये का काम मांगते हैं, हालांकि रब ने वो पावर दिया है इनको, लेकिन याद रखना ये जो हम चद्दरें चराते के, फूल चराते के, लोबान देते के, ये हम अपनी खुशी से दे रखे। अल्लाह वाले को क्या पसंद है? अल्लाह वाला तुम्हें इस हाल में पसंद करता है कि तुम 5 वक्ता नमाज पढ़कर इनकी बारगाह में आओ, कुरान की तिलावत लेकर इनकी बारगाह के अंदर आओ। अल्लाह की हम्दो सना जब इनके दरबार के अंदर तुम दाखिल हो तो अल्लाह की हम्दो सना करते हुए इनके दरबार के अंदर दाखिल हो। जब ये देखते गए ये मेरा गुलाम सजदा करके रब की बारगाह के अंदर से आ रहा गे, हो सकता गे मस्जिद के अंदर इसकी दुआ कबूल हो के ना हो, लेकिन अल्लाह वाला अपने मज़ार के अंदर हाथ उठा देता गे, रब्बे कदीर ये फरियाद रस होकर आया गे, ये ज़रूरत लेकर आया गे, इसने तेरी बारगाह के अंदर सजदा भी किया गे, रब्बे कदीर हो सकता गे इसकी नमाजों के अंदर कोई कमी रह गई हो सकता है नमाज के वजू के अंदर कोई कमी रह गई हो, लेकिन रब्बे कदीर ये तो गुनहगार के, लेकिन मैं तो तेरा मकबूल बंदा हूं ना। वो वली कहता है रब्बे कदीर इसके गुनहगार के गुनाहों को ना देख, अपने नेक बंदे के हाथ जो उठेगे उसको देख ले। और जब वली अपने मज़ार के अंदर से दुआ करते हैं ना, रब तबारक व तआला आने वाले के तमाम मुश्किलों को आसान फरमा दिया करता है, बे औलादों को औलाद मिल जाया करती है, जो बेरोजगार होते हैं उनको रोजी मिल जाया करती है, जो बीमारियों के अंदर मुब्तला होते हैं रब तबारक व तआला के इन वलियों के सदके के अंदर रब तबारक व तआला बेशुमार गुनहगारों को शिफा अता फरमा दिया करता है। हजरत मूसा सुहाग अलैहि रहमत व रिजवान की जिंदगी आगे बढ़ती गई, यहाँ तक के मजजूफियत के मकाम पर पहुंच गए। और मजजूफों का मकाम, मजजूफ जो होते हैं ना, जिन्होंने देखे होंगे मस्त को, आज तो बहुत सारे ढोंगी भी मस्त बन जाते हैं, 5-5 अंगूठियां पहन ली, बड़े बड़े बाल रख लिए, गलों में मालाएं पहन ली, मजजूब बनकर बैठे गए, लेकिन कौन 100 दे रखा के कौन 200 दे रखा के वो भी उनको पता चल रहा के। इसको मजजूफ नहीं कहा जाता। मजजूफ तो वो होता है, आला हजरत फरमाते कि सच्चे मजजूफ की निशानी क्या है मालूम के? सच्चे मस्तान की निशानी कि जो भी सच्चा मस्त होगा ना, आप उसकी कमर के पीछे चले जाओ, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ मेरे पीछे चले जाओ, मस्त बैठा के उसके पीछे चले जाओ, और आप धीरे आवाज़ के अंदर रसूल पाक की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दो। आप पीठ पीछे पढ़ रखेंगे ना, जो सच्चा मजजूफ होगा वो फौरन अपनी गर्दन घुमाकर तुम्हारी तरफ देखेगा। या आला हजरत ने निशानी। अब यहाँ तो लगा दम मिटा गम कमाओ तुम खाए हम, ये जो मामले चल रहे हैं ये सही मानों के अंदर नहीं। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते कि मस्ती हालत के अंदर कभी कभी तो लोग कहते थे फला मुस्तान बापू चरस पिया करते थे, गांजा पिया करते थे। अरे नबी की शरीयत कहती है वो पहले से
से मस्त गए, तुम उनकी नकल और उनके कामों को अपनी जिंदगी के अंदर शामिल नहीं कर सकते, इसलिए कि मस्त जो होता है ना वो अल्लाह की मोहब्बत के अंदर इतना दीवाना होता है कि क्या चीज उसके लिए पड़ी है। और ऐसे भी जो अल्लाह वाले होते हैं ना, जाहिरी उनके हाथों के अंदर कोई चीज होती है, लेकिन हकीकत के अंदर उसकी हकीकत कुछ और हो जाया करती है। क्या इमाम जाफर सादिक को आपने नहीं सुना? जब हज के लिए निकले थे, लोग क्या देखते हैं कि इमाम जाफर सादिक हज के दौरान रास्ते के अंदर एक कुएं के करीब गए, उनके पास खाने की कोई चीज मौजूद नहीं थी, काफिले वाले अपनी अपनी चीजें निकाल कर खा रखे थे, लेकिन सज्जदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन को लोगों ने देखा कि सज्जदना इमाम जाफर सादिक को लोगों ने देखा कि उन्होंने एक जगह के ऊपर से रेत का मुट्ठा उठाया और मुट्ठी भरकर उन्होंने अपने कुएं के अंदर, अपने लोटे के अंदर डाल लिया और कुएं के अंदर से पानी डालकर उसको मिलाकर वो पीने लग गए। लोग कहते हैं कि हमने देखा जिस तरीके से रेगिस्तान के अंदर दरिया की तरीके की रेती होती है, वही रेती उन्होंने अपने लोटे के अंदर डाली और कुएं के अंदर से पानी डाला और उसको गलाकर वो पीने लगे। यहाँ तक के लोग ताज्जुब में पड़ जाते हैं। एक बंदा कहता है मैं उनके करीब गया और उनके पास जाने के बाद मैंने कहा हुजूर थोड़ा सा मुझे भी तो पिला दिया जाए जैसे कि उस बंदे को अता किया गया। वो बंदा कहता है जब मैंने उस लोटे को अपने मुंह के करीब लगाया ना तो उसके अंदर दरिया की रेत नहीं थी, उसके अंदर दुनियावी कोई पानी नहीं था, बल्कि जिस तरीके से एक सत्तू बन जाता है। सत्तू समझते को जैसे हमारे यहाँ कहानी के लाडवे होते हैं, वो कहता है ये इतना मीठा सत्तू था उनके लोटे के अंदर कि इससे पहले मैंने दुनिया के अंदर कभी इतना अच्छा और मीठा सत्तू नहीं खाया था। तो अल्लाह वाले जो होते हैं ना, जाहिर में कुछ डालते हैं लेकिन हकीकत में कुछ और होता है, ये उनका मकाम होता है। हमारी तरीके से नहीं कि हमें तो पता भी नहीं होता, और कभी कभी ऐसे दावे कर लेते हैं जो नबी की शरीयत के खिलाफ होते हैं। हजरत मूसा सुवाग अलैहि रहमत और रिजवान अहमदाबाद की सरजमी के ऊपर 3 दरवाज़ा, जहाँ पर आज भी वो जगह मौजूद है जहाँ पर हजरत बैठा करते थे, मजजूब किस्म के। कभी कभी होता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो पागल नजर आ रहा है कोई बैठने के लिए, क्योंकि जो मजजूब होते हैं ना वो अपनी हकीकत हमेशा छुपा कर रखते हैं, वो लोगों के दरमियान जाहिर नहीं करते। यहाँ तक कि अहमदाबाद की सरजमी के ऊपर बारिश बिल्कुल रुक गई, लोग पानी के एक एक कतरे के मोहताज हो गए। और याद रखना ये बारिश की कमी हो जाना ये हमारे गुनाहों की वजह से होता है। अल्लाह के रसूल फरमाते कि जो जो दुनिया आगे बढ़ती जाएगी और दुनिया के अंदर जिस तरीके से गुनाहों का बाजार बढ़ता जाएगा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क़ुर्ब क़यामत 3 साल ऐसे आएंगे कि जो आखिरी 3 साल होंगे ना, रसूल पाक फरमाते हैं उस पहले साल के अंदर आसमान अपनी आधी बारिश को रोक लेगा। 50% की दुनिया के अंदर बारिश होगी, 50% वो आसमान बारिश नहीं देगा। फिर जब दूसरा साल आएगा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तो उस 50% के अंदर से भी आधी आसमान बारिश को रोक लेगा और दुनिया वालों के ऊपर सिर्फ 50% के अंदर से भी 25% सिर्फ दुनिया के अंदर बारिश आएगी। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो आखिरी साल होगा ना क़ुर्ब क़यामत का, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक भी पानी का कतरा आसमान से टपकेगा नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे उम्मतियों, अगर अल्लाह की रहमत, क्योंकि बारिश अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, आप क्या समझते हैं? नबी की शरीयत कहती है 4 चीज़ें अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं। उस नेमतों को और उस रहमतों को पाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो, नाशुक्री मत किया करो। और मैं किराम से पूछा गया वो 4 अल्लाह की रहमतें जो बड़ी शुमार की जाती है
گے وہ کون سی ہے؟ تو نبی کی امت کے علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے جن گھروں کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ بیٹی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، وہ رحمت ہوتی ہے۔ جب بچی کسی گھر کے اندر پیدا ہوتی ہے نا، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے، رسول پاک فرماتے ہیں جس گھر کے اندر اگر لڑکا پیدا ہوتا ہے نا تو رب فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں میں نے اس بندے کو لڑکا عطا کر دیا، یہ لڑکا بڑا ہوگا اور اپنے باپ کے کام آئے گا اور اپنے باپ کے کام کے اندر ہاتھ بڑھائے گا اور اپنے باپ کی یہ لڑکا مدد کرے گا۔ لیکن رسول پاک فرماتے ہیں جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے نا، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں میں نے یہ فلاں بندے کے گھر کے اندر بیٹی دی ہے، یہ بیٹی میری رحمت ہوا کرتی ہے۔ اب بچہ جہاں پر لڑکا ہوتا ہے وہ اپنے باپ کی مدد کرتا ہے کاموں کے اندر، لیکن رسول پاک فرماتے ہیں جن گھروں کے اندر بچیاں پیدا ہوتی ہے رب اپنے فرشتوں سے کہتا ہے اس بچی کے گھر میں جانے کے بعد اب اس کے باپ کی یہ بچی مدد نہیں کرے گی بلکہ اس کے باپ کے کاموں کے اندر اس کا رب اس کی مدد کیا کرے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیٹیاں رب کی رحمت ہے۔ آج بیٹیوں کو ہم نے کیا دیا کہ ٹی ویاں لا کر گھروں کے اندر دے دی، سیریلیں دے دی۔ ارے بچیوں کو مصلی دیا کرو، بچیوں کو ماں فاطمہ الزہرا کے نام کی لا کر تسبیح دیا کرو، بچیوں کو قرآن کی تلاوت سکھایا کرو۔ تم نے کیا دے دیا اپنی بچیوں کے درمیان؟ سیریلیں دیکھ رکھی گے، فلاں نے کیسے رنگ کا کپڑا پہنا گے، فلاں کا مائن کس طریقے سے گو رکھا گے۔ آج بچیوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رکھا گے، کبھی موبائل کے ذریعہ کبھی ٹی ویوں کے ذریعہ۔ ارے بچیاں اللہ کی رحمت ہے، تم چاہتے ہو کہ تمہاری بچی کل میدان محشر کے اندر معاذ اللہ اس میدان کے بعد جہنم کے اندر داخل کر دی جائے؟ کوئی باپ نہیں چاہتا۔ جس طریقے سے بچیوں سے پیار دنیا کے اندر کیا جاتا ہے اسی طریقے سے آخرت کے اندر کر لیا کرو۔ بچیوں کو سمجھاؤ کسی ہیروئن یا کسی اداکارہ کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں۔ بامبے کی جو ہیروئن ہے نا وہ میدان محشر میں کام نہیں آئے گی، لیکن مدینے کی جو فاطمہ الزہرا ہے نا رسول کی بیٹی، وہ کل میدان محشر کے اندر کام آئے گی۔ جو دنیا کی اداکارہ ہوگی نا وہ کل میدان محشر کے بعد جہنم کے اندر ڈال دی جائے گی۔ اور جن بچیوں نے دنیا کے اندر ماں خاتون جنت کی سیرت اپنائی ہوگی نا وہ بچیاں ہماری کل خاتون جنت کے ساتھ جنت میں داخل کر دی جائیں گی۔ سکھاؤ، بالکل آزادی مت دے دو، کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اپنی بچیوں کو، شریعت نے منع کہاں کیا؟ لیکن جہاں پر غلط قدم غلط سوچ پیدا ہو رہی ہو نا ان چیزوں کو اسٹاپ کر دو، بند کر دو، کیونکہ اللہ کی رحمت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر بیماری بھی اللہ کی رحمت ہے۔ جب کوئی انسان بیمار پڑتا ہے نا تو اس کے جسم سے گناہ ایسے جھڑتے گئے جیسے درخت سے سوکھے پتے نکلتے گئے اور زمین پر گر جاتے گئے۔ اسی طریقے سے بیماری کے عالم میں جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا، بیماری جانے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسا پاک اور صاف کر دیتا ہے گویا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ کے اندر سے وہ پیدا ہوا۔ بیماری کو گالی مت دیا کرو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں خاص کر کے بخار کو، بیماری بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اور تیسری چیز، اس چیز کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آج کبھی کبھی ہم موت دیکھ کر مہمان نوازی کرتے ہیں۔ امیر اگر ہمارے گھر پر آ جائے، رشتہ دار میں گو پہچان میں گو، تو تھمسوپ بھی آ جاتی ہے، اچھے سے اچھی چیزیں بھی کھانے کے لیے ادھر ادھر سے فوراً لا کر جمع کر دیتے۔ اور اگر ہمارے سچے سگے چچا کا بیٹا یا بیٹی آ جائے تو کبھی کبھی ہم کہہ دیتے کہ پانی پلا کر چائے پلا کر روانہ کر دو۔ اللہ کے رسول کی شریعت کہتی کہ مہمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، رحمت ہے۔
اس کا خیال رکھا کرو. کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ جن گھروں کے اندر مہمان کی قدر نہیں کی جاتی ہے نا، ان گھروں کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں کو اٹھا لیتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو مہمان آتا ہے نا تمہارے گھر پر، وہ اپنے حصے کا رزق لے کر آتا ہے. ایک میاں بیوی تھی، ایک بات، اللہ والوں کی محفل ہے، اللہ والوں کی زندگی بھی ایسے بڑی جو ہوتی ہے نا، بڑی نصیحتوں والی ہوتی ہے. وہ چند منٹوں کے اندر کی دنیا والوں کو سمجھا دیتے کہ کون سے راستے پر چلنے میں کامیابی ہے اور کون سے راستے کے اوپر چلنے کے اندر انسان مصیبتوں کے اندر پڑ جاتا ہے. یہ مختصر بات کرتے گئے. صوفیاء جو چشتی سلسلے کے گئے نا، حضور غریب نواز، بابا فرید، صابر کلیری، نظام الدین اولیاء، وہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ تمام مت کر، جمع مت کر، منع مت کر. 3 قول کہہ دیے. تمام کہتے گئے فارسی کے اندر لالچ مت کر. غریب نواز کہتے گئے کبھی لالچ والی زندگی مت گزار. جمع مت کر، اللہ نے دیا گے تو اللہ کی راہ کے اندر نکالنے کی بھی کوشش کر، اپنی تیجوریوں کو مت پر. یہ تو اللہ کا شکر ہے. اللہ کے رسول فرماتے گئے کہ یہ تو اناج کے اندر کیڑے پڑ جاتے گے ایک وقت کے اوپر، نہیں تو انسان اپنی پوری زندگی کا اناج بھی اپنے گھر کے اندر جمع کر لے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشش رکھی ہے کہ بھائی 6 مہینے سال ہو جائے گا، چاہے کتنی بھی آپ دوائیں چھاٹ دے، لیکن اس کے بعد ایک نہ ایک دن اس کے اندر کیڑا پڑ ہی جائے گا. اس لیے انسان کبھی اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے. باقی آج کا انسان تو آپ دیکھتے گے نا، ابھی ہمارا نوجوان 20 سال کا ہوتا ہے تب سوچ لیتا ہے فلاں جگہ کے اوپر تو واری ہونی چاہیے، فلاں جگہ کے اوپر میرا مکان تو ایسا ہونا چاہیے، اگر میں فلاں سٹی کے اندر رہنا چاہوں تو اتنے گج کا میرا پلاٹ تو ہونا چاہیے. انسان ابھی تو 20 سال کا ہوا ہے، لیکن 100 سال بعد کا وہ سوچتا ہے اور انسان کوشش کرتا ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں تمام مت کر، جمع مت کر اور منع مت کر. اگر اللہ نے تجھے دیا ہے، تیرے رشتہ دار میں سے یا تیری بستی میں سے کوئی ضرورت مند آ جائے، تجھے پتا ہے کہ حقیقت میں اس کو تیری مدد کی ضرورت ہے. غریب نواز فرماتے گئے اگر تیرے پاس اللہ نے دیا گے تو پھر اس آنے والے کو منع مت کر. جو بھی مدد کر سکتا ہے دے کر مدد کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ تجھے عطا فرمائے گا. تو کبھی اللہ کے رسول فرماتے گئے جو مہمان ہوتا ہے نا، مہمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. ایک میاں بیوی تھے، محبت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. مہمان کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں، اس لیے کہ آج ہماری مہمان نوازی موت دیکھ کر ہوتی ہے. جب جماعت خانوں کے اندر کبھی کھانے کا بھی موقع ہوتا ہے تو ہم جو کمزور جس سے اتنے تعلقات نہیں ہوتے اس کو کبھی جو پکا ہوتا ہے وہ دے دیتے گے. لیکن اگر کوئی VIP بڑا آ جائے تو اس کے لیے کسیلا الگ سے لے کر آتے گے، 2-4 مٹھائی کے ٹکڑے الگ سے ہوتے گے. کھلاؤ منع نہیں کیا گے، لیکن جہاں تک ہو سکے برابری رکھا کرو. اس لیے کہ کبھی کبھی یہ چیز کبھی کبھی اس طریقے سے انسان کو ناراض کر دیتی ہے اور کبھی کبھی دشمنی کا سبب بھی بن جایا کرتی ہے. میاں بیوی محبت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. اب میاں بیوی تو ہم بھی جانتے گے، میں آپ کو کیا بتاؤں، مولاناؤں کے گھر میں بھی کبھی جھگڑے ہو جاتے گے، کبھی میاں بیوی آمنے سامنے کو جایا کرتی ہے. ایسا نہیں، صحابہ کرام کے دور کے اندر، صحابیات کے زمانے کے اندر بھی کبھی اس لیے کہ انسانی تقاضے کے کبھی گھروں کے اندر اونچ نیچ ہو جاتی ہے. لیکن نبی کی شریعت کیا کہتی ہے، ارے میاں بیوی کے تو جھگڑے ہوں گے لیکن طلاق تک نوبت کبھی مت لے جایا کرو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر بیوی غصے کے اندر گئے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے مکان سے باہر نکل جائے، اور اگر شوہر غصے
गुस्से के अंदर गए तो नबी की शरीयत कहती है कि बीवी अपने मकान के दूसरे कमरे के अंदर या अपने मकान की छत के ऊपर चली जाए, आमने सामने खड़े ना रखे। रसूल पाक फरमाते हैं जब मियाँ बीवी झगड़ते गए ना तो तीसरा उनके दरमियान शैतान को ताके जो एक दूसरे के गुस्से को उछालता है और कभी कभी तलाक की नौबतें आ जाया करती है। अल्लाह के रसूल ने हमें का तरीका बताया कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाबी का हर सलीका बताया कि ये तो हमारी कमजोरियां है कि हमने मस्जिदों को छोड़ दिया, अपने इमामों के बयानों को छोड़ दिया। कुरान क्या कहता है, रसूल की हदीस क्या कहती है? अरे हमें और हमारी बच्चियों को सीरियल देखकर, फिल्म देखकर अपनी जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं। अरे मुस्तफा ने जो जिंदगी दे दी वही जिंदगी हमें दुनिया में भी कामयाब बनाती है और आखिरत के अंदर भी मुस्तफा की शफाअत का हकदार बनाती है। तरीका है मुस्तफा को छोड़ना वरबजे बर्बादी। इसी से हुई कौम बेइक्तदार अपनी। हमारे नबी की हर सुन्नत में बरकत है। मुझे आप बताओ नबी की सुन्नत की बरकतें, बात आई है तो बयान कर दूं। इमाम साहब से, कारी साहब से पूछ लें कि वजू के अंदर फर्ज कितने के? सिर्फ 4। चेहरा धोना, हाथ धोना, सर का मसा करना और पैर धोना। लेकिन सुन्नतें, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वजू करने के लिए जब बैठो ना तो पहले मेरी सुन्नत को अदा करो। आप वजू करने बैठते हैं कि आप फौरन नल में से पानी लेकर के मुंह पर मारते हैं, क्या करते हैं? पहले इतने हाथ धोए जाते हैं 3 मरतबा, फिर 3 मरतबा कुल्ली होती है, फिर 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाया जाता है। नबी की सुन्नत की बरकतें समझो। आज लोग कहते हैं कि सुन्नत है ना, कोई फर्ज तो नहीं। अरे सुन्नत में रब ने वो कमाल रखा है कि बड़ी बड़ी बीमारियों से, बड़े बड़े नुकसानात से हम बच जाते हैं। चेहरा धोना फर्ज, लेकिन कोई भी डायरेक्ट चेहरे पर पानी नहीं मारता नल के अंदर से। नबी की सुन्नत तुम्हें बचा रखी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि पहले हाथ धोकर पानी को चेक कर लेना, ज़्यादा गर्म तो नहीं। मेरे उम्मती मेरी सुन्नत पर अमल करेगा तो तुझे पता चल जाएगा। अगर डायरेक्ट बंदा को अगर चेहरा धोने का भी हुक्म मिल जाता, और कभी कभी आप देखते हैं कि ना इस साल गर्मी कितनी तेज थी, कभी कभी नलों से इतना गर्म पानी आता था कि अगर डायरेक्ट चेहरे पर पड़े तो गोरा इंसान हो तो उसका चेहरा लाल हो जाएगा। लेकिन रसूल पाक फरमाते हैं कि मैं तुम्हें अपनी सुन्नत बता रहा हूँ, जब हाथ रखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म तो नहीं। मेरी सुन्नत तुम्हारे चेहरे की जिल्द को बचा लेगी। दूसरे नंबर के ऊपर रसूल पाक फरमाते हैं कि इसके बाद तुम्हें 3 मरतबा कुल्ली करना है। कुल्ली से तुम्हें यह पता चल जाएगा कि ये पानी जो नलों के अंदर से आ रहा है या बर्तनों के अंदर तुम लेकर बैठे हो, ये तुम्हें बता देगा कि ये वजू के काबिल है कि नहीं। इसका मजा कहीं बदबूदार तो नहीं हो चुका, इसका कहीं मानो के अंदर कोई चीज पड़ने की वजह से ये पानी खराब तो नहीं हो चुका। अल्लाह के रसूल फरमाते कि चेहरे पर, हाथ पर बाद में बहाना, पहले कुल्ली करके पता कर लेना इसके अंदर कोई मज़ा तो नहीं बिगड़ा। और दूसरे नंबर पर अगर मज़े के अंदर कोई फ़र्क ना आए तो नाक में डाल कर देख लेना कहीं इसके अंदर बदबू तो पैदा नहीं हो गई। इसलिए कि रसूल पाक फरमाते हैं कि अल्लाह की बारगाह में तू जा रगागे बदबूदार पानी से वज़ू करके रब की बारगाह में कैसे जा सकता है? नबी की फरमाते हैं मेरी सुन्नतों को पहले अपना ले, अल्लाह तेरे वज़ू के फ़राइज़ को भी मुकम्मल फरमाएगा और उसके बाद जो तेरी नमाज भी होगी वो भी रब तेरी अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा लेगा। नबी की सुन्नतों में बड़ी बरकतें हैं। मियाँ बीवी थे दोनों, हंसी खुशी से घर चल रहा था। एक दिन सुबह उठे और कुछ चीज के अंदर अनबन हो गई, यहां तक कि रात तक झगड़ा चला। बीवी भी नाराज, शोहर भी नाराज। अब दोनों लड़कर
رات کو سو گئے. جب صبح اٹھے اس کو پیغام آیا, پہلے کے زمانے کا دور تھا کہ بھائی آج تیرے گھر کے اوپر مہمان آنے والے. اب جیسے کہ صبح کو اس کو پتہ چلا, اس نے کہا مہمان آئیں گے تو دوپہر کے کھانے کا انتظام کرنا ہوگا. اب اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہا اے میری شریک حیات, مہمان آ رہے کہ میری پہچان والے, جلدی سے تیاری کرو, دوپہر کا کھانا تیار کرنا ہے. بیوی تو بیوی ہوتی کہ رات کو جھگڑ کر بیٹھی, کہہ دیا تیرے مہمان کے میرے مہمان نہیں, تو ہی انتظام کر, میرے پاس یہ تمام مسکے پالش کی ضرورت نہیں. رات کو تو بڑے چیک چیک کر باتیں کر رکھے تھے اور آج صبح ضرورت پڑی تو فوراً آ کر کہہ رکھے کو. بہت ساری بیویاں ایسے موقع کا انتظار کر کے بیٹھی ہوتی کہ کب ہمارے جھانسے کے اندر آئے. بیوی نے کہہ دیا تمہارے مہمان کے. اب ہوٹلوں کا زمانہ نہیں تھا, آج کا دور ہوتا, اور اگر ہماری بیوی کہہ دیتی تو ہم ہوٹلوں سے انتظام کر دیتے, ادھر ادھر سے منگوا لیتے. وہ تو ہوٹلوں کا زمانہ نہیں تھا. اب شوہر پریشان ہو گیا, یہ تو سمجھنے والی کی نہیں کہ آج تو میری ناک کٹ جائے گی. جب دوپہر کا وقت ہوگا مہمان آ کر کھڑے رہیں گے, میں کھلاؤں گا کیا. بیوی نے بھی کہہ دیا میں پکا کر دوں گی کی نہیں, رات کو تو بڑی آستی میں چڑھا رکھے. اب جب بات آئی تو اس طریقے سے نرم لہجہ, اور ضرورت پڑی تو اسی لیے تو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں عورتیں کبھی کبھی کچھ چیزوں کے اندر بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے. مرد کو تو اللہ نے بڑی برداشت کی طاقت دی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے, ان کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا. انہوں نے سوچا, اپنی بیوی سے کہا میں جاتا ہوں عمر فاروق کی بارگاہ میں اور آج تیری شکایت کروں گا کہ تو مجھ کو بہت پریشان کرتی ہے. جب وہ صحابی رسول گئے نا حضرت عمر فاروق کے دروازے کے اوپر, تو کیا دیکھ رکھے گے کہ عمر فاروق کی بیوی کی حضرت عمر فاروق کو ڈانٹ رکھی ہے اور بول رکھی کہ وہ تعجب میں پڑ گئے, یہ کیا, میں تو اپنا مسئلہ لے کر آیا تھا لیکن یہ مسئلہ تو ان کے گھر میں بھی ہے. واپس جب جانے لگے تو سیدنا عمر فاروق کی نظر پڑی, بلایا بھائی کس مسئلے کے لیے آئے تھے. اس نے کہا ہاں حضرت مسئلے کے لیے آیا تھا, لیکن اب بتانے کی ضرورت نہیں کی, اس لیے کہ جو میرے گھر میں مسئلہ ہے وہ آپ کے گھر میں بھی مسئلہ ہے. سیدنا عمر فاروق نے کہا یہ بیویاں آگے ہمارے بچوں کی ہر چیز کا خیال رکھتی ہے, ہمارے کپڑے میلے ہو جائے تو یہی تو دھوتی ہے, ہمارے لیے وقت پر روٹی تیار کر کے یہی تو دیتی ہے, ہماری بچوں کی پڑھائی کا معاملہ ہو. آج تو آپ دیکھتے ہیں نا 6-6 بجوں کے اندر, کبھی کبھی 5-5 بجوں کے اندر بہت ساری عورتیں کھڑی ہو جایا کرتی ہے اور اپنے بچوں کے یونیفارم سے لے کر کھانے کے ڈبے تک, چوپڑیوں تک, یہاں تک کہ ہر چیز کا خیال رکھتی ہے. سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں جب اتنا یہ ہمارا خیال رکھتی ہے, اگر یہ کبھی غصہ بھی ہو جائے تو ان کی 2 باتیں سننے میں کیا جاتا ہے, ہاتھ اٹھانے کی کوشش مت کرا کرو. اس بیوی نے کہہ دیا میں بنا کر نہیں دوں گی, آپ کے مہمان کے آپ انتظام کرے. اب اس کو بھی پتا تھا میری بیوی ضدی ہے, کہہ دیا اب یہ آگے بڑھنے والی نہیں, اب یہ میری ناک کٹا کر کی رکھے گی, تب تک اس کو سکون نہیں ملے گا. وہ پڑوس میں گیا, جو پڑوس کے اندر گھر تھا, اس نے جا کر کہا یار اچانک میرے مہمان آ رکھے گے اور دوپہر کا کھانا میرے گھر کے اوپر ہی کھانے والے تھے, لیکن اس نے جھوٹ بولا کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہو چکی ہے جس کی وجہ سے وہ بنا نہیں پائے گی, وہ میرے مہمان گئے, میں تمام چیزیں لا کر دیتا ہوں. اے میرے پڑوسی آج میرے مہمان کا تو خیال رکھتے, پہلے کے پڑوسی بھی بڑے اچھے ہوتے تھے. انہوں نے کہا آپ فکر کیا کرتے ہو, آپ کے مہمان ہمارے مہمان گے, اگر وہ آج آپ کے گھر پر نہیں ہمارے گھر پر بھی آ جائیں گے تو بڑی بات ہے. پڑوسی اچھے تھے, انہوں نے یہ دلاسا دیا ہم روٹی تیار کر لیتے گے. یہاں تک کہ جب دوپہر کا وقت آیا, مہمان آئے, پڑوس والوں کے گھر کے اندر وہ بندہ لے کر چلا گیا, اور جیسے کہ لے کر وہ پہنچا, ابھی کھانے کے لیے وہ مہمان پڑوس کے اندر بیٹھ رکھے گے.
اور بازو میں وہ بیوی جس نے منع کیا تھا وہ اپنے گھر میں اکیلی بیٹھی تھی. شوہر تو بازو کے گھر میں اپنے مہمانوں کو کھلا رکھا تھا. لیکن وہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ اچانک ایک بڑی خوبصورت چہرے والے لمبی داڑھی والے ایک بزرگ میرے گھر میں داخل ہوئے. اور داخل ہونے کے بعد اس بزرگ نے میرے رسوئی کے اندر جن ڈبوں کے اندر اناج رکھا جاتا تھا ان تمام اناج کے ڈبوں کے اندر سے اناج نکال کر اپنی جھولی میں بھرنے لگے. وہ عورت کہتی کہ میں تعجب میں پڑ گئی. ایک تو بغیر اجازت کے آ گئے اور آنے کے بعد بھی میرے اناج کے ڈبوں کے اندر سے وہ اناج نکال رکھے گئے. میں کھڑی ہوئی اور رسوڑے کے اندر داخل ہوئی. میں نے کہا اے آنے والے یہ کیا حرکت ہے؟ آپ نے اجازت بھی نہیں مانگی اور آپ میرے اناج کے ان تمام ڈبوں کے اندر سے اپنی جھولی کے اندر اناج کیوں ڈال رکھے کو؟ وہ آنے والا کہتا ہے اے اللہ کی بندی میں کوئی عام بندہ نہیں بلکہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں. سن لے جب تیرے گھر کے اوپر کل مہمان آنے والے تھے رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا اے میرے فرشتے اس کے گھر کے اوپر کل مہمان آنے والے کے اس کے گھر کا رزق اس کے گھر تک پہنچا دیا جائے. میں نے بے شمار برکتوں والا رزق تمہارے گھر کے ڈبوں کے اندر ڈال دیا تھا لیکن تم نے صبح کو اپنے شوہر کو انکار کر دیا اور تمہارے گھر سے مہمان چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اے میرے فرشتوں جتنی برکتیں اس کے اناج کے اندر تم نے ڈالی تھی نا وہ واپس نکال کر یہ اناج کی برکتیں اس کے پڑوس والے گھر کے اندر داخل فرما دو. ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج اتنی محنتیں کر رکھے کہ برکتیں کہاں چلی جاتی ہے. وجہ یہی ہے کہ برکتوں والے کام ہم نے ختم کر دیے. حضرت موسیٰ سواغ آخری بات سن لو. بارش چوتھی چیز تین چیزیں ہو گئی. بیماری اللہ کی رحمت, بیٹی اللہ کی رحمت, مہمان اللہ کی رحمت اور چوتھی چیز بارش اللہ کی رحمت. یہ اگر ایک سال بھی نہ ہونا تو آج ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے. حضرت موسیٰ سواغ احمد آباد کی سرزمین کے اوپر آ کر عام بندوں کی طریقے سے زندگی گزارنے لگے. دنیا والوں سے کوئی تعلق نہیں. مجذوب ہوتا ہے. اللہ کی محبت کے اندر ایسا غرق ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے مجذوب بندے کو ایسا مقام عطا فرما دیتا ہے کہ وہ کہتا کچھ ہے اور ہو جاتا کچھ ہے. جب احمد آباد کی سرزمین پر بارش رک گئی بڑے بڑے علماء کرام حضرت شاہ عالم علیہ کی رحمت و رضوان بھی اس وقت موجود تھے. یہاں تک کہ لوگوں نے کہا حضور بارش نہیں ہو رہی ہے, آپ دعا کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو نازل فرما دے. حضور شاہ عالم فرماتے ہیں ارے تم میرے پاس آئے ہو, احمد آباد کے اندر 3 دروازے کے اوپر چلے جاؤ, ایک پرانے کپڑے کے اندر ایک اللہ کا بندہ ملے گا, وہ کوئی معمولی انسان نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فوراً سن لیتا ہے. اگر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو رب تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے بارش کو نازل فرما دے گا. جب لوگوں نے حضرت شاہ عالم سے سنا کہ وہ بھی کسی اللہ والے کا پتہ بتا رکھے گے, یہاں تک کہ احمد آباد کے لوگ 3 دروازے کے اوپر پہنچتے گئے جہاں پر حضرت موسیٰ سواغ بیٹھے ہوئے گے. وہ تمام لوگ جا کر عرض کرتے گئے حضور کئی دنوں سے بارش نہیں ہو رہی ہے, احمد آباد کے اندر آگ برس رہی ہے, اگر اس سال بھی بارش نہ ہوئی تو انسان کا جینا یہ بیکار ہو جائے گا. حضور آپ دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کے صدقے کے اندر بارش کو نازل فرما دے گا. حضرت موسیٰ سواغ علیہ رحمت و رضوان مجذوب آدمی تھے. لوگوں سے کہتے کہ کیسی بات کر رہے ہو, میں دعا کروں اور وہ قبول کر لے. میری اور ابھی وقت کے طور کے اوپر میرے رب کی بنتی ہی نہیں. ابھی وہ میری نہیں سنے گا. میں اتنا بڑا گنہگار اور وہ اتنا قریب, مجھ گنہگار کی کیسے سنے گا؟
लोग भी लोग होते हैं, शाह आलम ने बताया था। मूसा सुवाद से कहते हैं कि हुजूर दुआ तो आपको करनी ही पड़ेगी, बगैर दुआ किए हम नहीं जाएंगे। मूसा सुवाद कहते हैं कि अभी मेरी और उसकी बन नहीं रही है, जो मैं मांगता हूँ उसका उल्टा ही वो अता करता है। मूसा सुवाद ने ये कहकर जब देखा कि लोग जाने वाले नहीं, मूसा सुवाद ने कहा तुम समझोगे नहीं कि देखो अभी उन्होंने अपना जो शाल मुबारक थी उन्होंने उतारी, और उतारने के बाद पानी के अंदर उन्होंने डुबोया, और डुबोने के बाद कहा देखो अब मैं इसको सुखाने जाऊंगा, लेकिन वो सूखने नहीं देगा। फौरन जैसे कि उन्होंने सुखाई और कहा ये जल्दी सूख जानी चाहिए, हालांकि बहुत ही खतरनाक गर्मी पड़ रही थी, बादलों के कोई आसार नहीं थे, लेकिन मूसा सुहाग ने जैसे कि अपनी चद्दर सुखाने के लिए डाली, अल्लाह तबारक व तआला ने काले बादल अहमदाबाद की सरजमीन के ऊपर भेज दिए। थोड़ी देर के अंदर इतनी छमाछम बारिश हो रही है कि अहमदाबाद की गलियों के अंदर चारों तरफ पानी की पानी बह रखा है। मूसा सुहाग कहते हैं लोगों मैंने कहा था ना वो मेरी सुनता नहीं, मैंने सुखोने के लिए कपड़ा डाला था लेकिन उसने भिगो दिया ना। मूसा सुहाग अलैहि रहमत व रिजवान कहते हैं कि इस तरीके से अभी वो मेरी सुन नहीं रखा के लोगों का काम हो गया, लोगों ने चाहा अब तो बारिश नाजिल हो चुकी है, अल्लाह और अल्लाह वाले का मामला के अपने घरों के अंदर चले गए। एक दिन बारिश चालू रही, दूसरा दिन भी चालू। अब कभी कभी ज्यादा बारिश भी जहमत बन जाती है, होता है ना। अब लोगों ने कहा कि अब तो दीवारें गिरने लगी गए, कच्चे मकान धंसने लगेंगे। हुजूर शाह आलम की बारगाह में गए, हुजूर शाह आलम ने कहा वहीं जाना पड़ेगा, जिसने शुरू करवाई है ना वही अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा तो रोक देगा। तमाम लोग पहुँचे और पहुँचने के बाद हुजूर मूसा सुहाग की बारगाह में अर्ज करते कि हुजूर अब बहुत ज़्यादा हो गई, ये तो रुकती नहीं। मूसा सुहाग कहते मैंने पहले कहा था ना वो मेरी सुनता नहीं, अभी भी नहीं सुनेगा वो। अल्लाह वालों के अंदाज निराले होते कि मजजूफ होते हैं, मजजूफ अल्लाह को उनकी अदा इतनी पसंद होती है कि हदीस पाक में आता है कि जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा कोगे तूर पर रब से कलाम करने के लिए जा रहे थे, उन्होंने देखा कि रास्ते में एक मजजूफ अल्लाह का बंदा बैठा है। अब मजजूफ की ज़बान ऐसी होती है ना कि कभी कभी हमें भी यूँ लग जाए कि ये कुफ्र बोल रहा था। अब वो जो मजजूफ मस्तान था ना मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का, वो वहाँ पर कोहे तूर के करीब बैठे बैठे कह रहा था अल्लाह तू नीचे आ, मैं तुझे गोद में बिठाना चाहता हूँ, मैं तेरे सर के ऊपर कंघी करना चाहता हूँ। अब मूसा अलैहिस्सलाम तो जलाली फौरन तमाचा मार दिया उस बंदे को और कहा ये तो कुफ्र बक रखा के तू अल्लाह की बारगाह में ऐसे लफ्ज़ कौन निकालता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाली नबी थे, फौरन थप्पड़ मार दिया और थप्पड़ मारने के बाद कोहे तूर के ऊपर पहुंचे। इंतजार कर रहे कि रब कलाम की इब्तदा करे, लेकिन रब कलाम ही नहीं कर रहा। मूसा अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं मालिक को मौला क्या हो गया, जब भी आता हूँ तो कलाम का शर्फ अता करता है, लेकिन इस मर्तबा नहीं। रब फरमाता कि मूसा तूने उस मेरे मजजूफ वली के ऊपर हाथ उठाया इसलिए कि उसने मेरी मोहब्बत के अंदर अपनी अक्ल के शीशे को तोड़ दिया है, मेरी मोहब्बत में वो चल गया है। अब इसकी जबान से जो भी निकलता कि मुझे पसंद के भले कि वो कुछ भी बोलता हो, इसलिए कि अब इसके होश और हवास उसकी अक्ल ठिकाने की नहीं। ए मूसा ये मेरे कुछ ऐसे बंदे के
کہ جن کے راز میں ہی جانتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رکھے گے, کیا پکار رکھے گے, ان کا رب اس کو قبول کر لیتا گے. حضرت موسیٰ سوہاد کی بارگاہ میں وہ لوگ آتے گے. اب تو احمد آباد کی گلیوں میں پانی آ گیا, دیواریں گر رکھی گے. حضور اب دعا کرے کہ بارش رک جائے, نہیں تو احمد آباد کا نام و نشان مٹ جائے گا. حضرت موسیٰ سوہاد کہتے گے میں نے کہا تھا نا وہ میری سنتا نہیں, کپڑا میں نے سکھونے کے لیے رکھا تھا لیکن اس نے پانی برسا دیا اور میرے کپڑے کو سوکھنے نہیں دیا. اب تم یہ کہتے ہو کہ بارش رک جائے, دیکھنا چاہتے ہو نا وہ میری نہیں سنتا. حضرت موسیٰ سوہاد نے کہا رب کافی دن ہو گئے گے, میری چادر تو دھولی گئی لیکن میرے جسم کو ابھی تک دھویا نہیں گیا. اب میں تیری رحمت کے پانی کیسے نہانا چاہتا ہوں اور بارش کے اندر اپنے جسم کو بھگونا چاہتا ہوں. موسیٰ سوہاد کہتے گے دیکھنا میں نہانے کے لیے جاؤں گا تو وہ بارش بند کر دے گا. موسیٰ سوہاد جدھر نکل لگے کہ میدان کے اندر فوراً بارش بند ہو رکھی گے. موسیٰ سوہاد عرض کرتے کہ لوگوں سے کہتے کہ میں نے کہا تھا نا کہ وہ میری سنتا نہیں, مجھے نانا گے, لیکن اب بارش اس نے بند کر دی گے. یہ اللہ والوں کے راز ہوتے گے. محبتوں سے ان کی بارگاہ کے اندر عقیدت کے ساتھ ادب کے ساتھ حاضری دیا کرو اور ان کی جو زندگی ہے نا وہ نمازوں والی زندگی ہے, قرآن کی تلاوت والی زندگی ہے, لوگوں کی مدد والی زندگی ہے, وہ زندگی اپناؤ. رب قدیر تمہارے گھروں سے کبھی برکتیں اٹھنے نہیں دے گا. رب تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کے اندر کبھی بیماریاں داخل نہیں ہونے دے گا. اور اگر کبھی پریشانی ہو جائے نا تو ان کے آستانے پر آ جاؤ, اس لیے کہ رب نے بڑا کمال اپنے ولیوں کو عطا فرمایا ہے. کہنے والے نے اسی لیے تو کہا تھا نہیں نکاح کے مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, اگر کو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. ارے اللہ اللہ کے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے کے جو اللہ سے ملا دیتے گے. اور بندہ بننا ہے تو گدا بن ان کا جو فقیروں کو بھی شہنشاہ بنا دے. عقیدت سے جایا کرو, ان کو جو پسند ہے نا وہ لے کر جایا کرو. اور ان کو نمازوں سے محبت ہے, ان کو قرآن کی تلاوت سے, ان کو ماں باپ کی خدمت سے محبت ہے. ماں باپ کا کبھی وسیلہ پیش کرو خدمت کرتے, فوراً رب بھی سن لے گا, اللہ والا بھی تمہاری سن لے گا. بس دعا کرو کہ رب قدیر ان کی محبت ہماری اولاد کے اندر بھی اور ہمارے دلوں کے اندر بھی قائم اور دائم رکھے. اور جس طریقے سے رب نے دنیا میں ان کا ساتھ دیا ہے, قبر سے اٹھنے کے بعد بھی ان کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ سیدنا موسیٰ سوہاد کے صدقے میں ہمارے علاقوں کے اندر رحمتوں برکتوں کی بارش نازل فرمائے. اپنے اس ولی کے صدقے میں رب قدیر آنے والوں کی تمام مشکلوں کو آسان فرما, ان کے رکے ہوئے کاموں کو دور فرما, اور رب قدیر انہیں دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بات سن لے, مجھے بیچ میں بھی بتانی تھی. حضرت موسیٰ سوہاد علیہ رحمت و رضوان اللہ کی بارگاہ کے اتنے مقبول ولی ہے کہ بزرگان دین فرماتے کہ کوئی بچہ یا بچی کا اگر رشتہ نہ ہوتا ہو تو اگر ہو سکے تو ان کے مزار کے اوپر حاضری دے, اور اگر نہ ہو سکے تو صرف ان کے نام کی فاتحہ خوانی اپنے گھروں میں کرا لیں. جو بھی بچے بچیوں کے رشتے رکے ہوئے کہ اللہ ان کے وسیلے سے انشاءاللہ اچھے رشتے عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی